الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونقر أن المهدي الموعود قد جاء وقضى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا صدق الله مولانا العظيم. سامعین اکرام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید میلاد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس ضمن میں ہم نے جلسہ رکھا اور 599 سالہ میلاد آ رہے ہیں. 2025 آ جائے گا تو 600 سال ہو جائیں گے حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں تشریف لانے. اس سلسلے میں میں نے آج کے خطاب کا جو عنوان طے کیا ہے ایمان اور مہدی. اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے. سامعین جلسہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو مسلمان بنایا پھر مومن مہدوی بنایا. ایک احسان عظیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہدوی. اس سلسلے میں اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا تو آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں ایسے اشخاص گزرے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے. نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور چند سوالات حضور پاک علیہ السلام سے کرتے ہیں. نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات کو جب دیے تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا ما ھذا بوجھک الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے. اور آپ فوراً ایمان لے کر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کو ازل سے لکھ دیا. جس کے حصے میں ایمان رہے گا وہ ایمان پر قائم رہے گا، جو ایمان سے پھر جائے گا اس کا بھی ازل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. جب ہماری ارواح پاک عالم ارواح میں اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. جب ہماری ارواح پاک عالم ارواح میں اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقادیر کو لکھ دیا ہے. کون صاحب ایمان ہوگا کون بے ایمان ہوگا.
اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بیان فرمایا آقا نامدار ہے مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے اسی وقت فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر روح کو پھونکتا ہے اور اس کی تقدیر کو جاری کرتا ہے کہ یہ لڑکا نیکوکار ہوگا، بدکار ہوگا، نمازی ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا یا بے نمازی ہوگا، یا ایمان والا ہوگا یا بے ایمان ہوگا۔ یہ تمام چیزوں کو ماں کے پیٹ میں فرشتہ لکھ دیتا ہے، وہ ازل تک رہتا ہے۔ ابد سے ازل تک کے تمام تقادیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تھے اور کیسے کیسے لوگ تھے جو دیکھتے ہوئے بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقادیر میں تمام چیزوں کو درج کر دیا ہے، جس میں اگر ہم نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ جابر تھے، لوگوں سے ڈرتے نہیں، قتل غارت گیری کرنے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے سانچے میں ایسا ڈالا کہ وہ نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے اور ایمان جب لے کر آئے تو پھر لوٹ کر اپنے مسلک میں، اپنے فرقے میں پھر نہیں گئے، کیونکہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے و انوار و تجلیات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد ایمان لے کر آئے، جو اپنی بہن کو تماچے مارے، اپنے بہن بھائی کو تماچے مارے، اور ایمان جب وہ غائبانہ لے کر آئے تو ان کے گھر پر پہنچ کر تلوار کھینچیے، وہ شخصیت کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کرنا، ایسی تبدیل کیا تقدیر کو کہ وہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک تلوار لے کر نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کردہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو معلوم کیا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس کو جو ہی آپ نے دیکھا، آپ ایمان لے کر آئے اور مرضی اپنی خال ہو گئے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر پر آنا تھا، 2 میں سے ایک، جس میں سے ایک ابو جہل تھا، اس کا بھی نام عمر تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں ایمان کو رکھ دیا، ادھر ابو جہل کے حصے میں ایمان کو نہیں رکھا۔ جب آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات میں چاند کو دیکھ رہے تھے، ابو جہل کا نزول وہاں سے ہوا مکے کی وادی سے، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی ہے، کہ کتنی بہترین تخلیق اس نے کی ہے۔ ابو جہل کا بیان کیا حضور پاک علیہ السلام سے کہ اگر آپ اسے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو میں بھی ایمان لے کر آؤں گا آپ کے اوپر، آپ کے رب پر۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ بچپن میں گہوارے میں رہتے ہوئے آپ چاند سے کھیلا کرتے، جدھر آپ اپنی کا اشارہ کرتے چاند ادھر ہٹ جاتا،
تو معلوم کیا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کی طرف اشارہ کر کے انگلی سے دو ٹکڑے کیا، دو ٹکڑے ہوتے ہوئے چاند کو اس نے دیکھا اور کہا کہ آسمان میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند چلنے لگ گیا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ سامنے دیکھتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے معجزے کو انکار کر دیتا ہے اور ایمان نہیں لاتا ہے۔ مگر کیرلا کے اندر یہاں پر جو ہندو راجا تھا اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر گرا ہے، دو شاخ ہو گیا ہے، تو اسی وقت اس نے کہا کہ یہ کوئی معجزہ نظر آتا ہے کہ آخر کس نے چاند چودہویں رات کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا ہے، ذرا تحقیق کرو، معلوم کرو۔ تو لوگوں نے معلوم کیا، معلوم ہوا کہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے یہ معجزہ کیا ہے۔ تو اسی وقت وہ ایمان لے کر آتا ہے جبھی اسلام کیرلا میں پھیلا۔ تو معلوم کیا ہوا ہے کہ تاجر وہیں سے آنا شروع ہوئے، عربستان سے کیرلا کی طرف آئے اور سب سے پہلی مدینہ وہاں موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے حصے میں ایمان رکھتا ہے وہ ایمان لے کر آتا ہے، جس کے حصے میں ایمان نہیں رہتا وہ ہرگز ایمان نہیں لاتا۔ پھر آئیے اس سلسلے میں بھی دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں ایسے اشخاص گزرے ہیں کہ ہم کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ جب ایمان لاتے ہیں تو مسجد نبوی میں حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، سامنے سے جب وہ آتے ہیں تو اپنے جسم پر مینڈے کی کھال کو لگے ہوئے ہیں، پیر میں پہننے کے لیے جوتی کوئی اثر نہیں ہے، سر پر باندھنے کے لیے امامہ کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ جب چلے آتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، وہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق آ رہا ہے، وہ سچا مومن مسلمان ہو کر آ رہا ہے، ترک دنیا کر کے آ رہا ہے۔ تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی دور میں میں اسے دیکھا کرتا تھا کہ اس کے کپڑے ملک شام سے سل کر آیا کرتے اور بہترین مشروبات کو کیا کرتا، مرغن غذائیں کھایا کرتا۔ تو اور آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو آج پکڑ دیا، وہ سچی ترک کیا کر کے ہماری بارگاہ کر رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا ہے کہ جس کے حصے میں ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا وہ ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، وہ عاشق بن جاتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جنگ بدر تازہ ایمان لے کر آئے، وہاں پر بھی ایک صحابی تھے جن کا نام مصعب بن عمیر ہے، تازہ ایمان لے کر آئے، کھجور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جنگ بدر کے لیے آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اس جنگ میں لڑے گا اور خدا کی راہ میں شہید ہو جائے گا تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک تلوار کا فیصلہ ہے، لائیے یہ تلوار دیجیے، اور تلوار لیتے ہیں، جنگ کے میدان میں کودتے ہیں، واصل جہنم کرتے دشمنوں کو، اس کے بعد وہ خود شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ صحابہ چلے آتے دوڑے چلے آتے ہیں اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عاشق اس دنیا میں نہیں، وہ شہید ہو گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، سب سے پہلے قطرہ خون جنت میں پہنچ گیا۔
معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ان کو صحابی کوئی یونیورسٹی نے نہیں بنایا، ان کو صحابی یا صحابیہ کوئی مدرس نے نہیں بنایا، کوئی اسکالر نے نہیں بنایا، چند لمحوں کی صحبت آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لمحوں کی صحبت نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ ساری دنیا کو چھوڑ دیے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو گئے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر حضور پاک علیہ السلام کی چند لمحوں کی صحبت اور انہیں صحابی اور صحابیات بنا دیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو اپنی زندگی کے کسی حصے میں آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی کے کسی حصے میں۔ غائبانہ ایمان لے کر آتے ہیں، جب غائبانہ ایمان لے کر آئے تو آپ اپنے چچا کے پاس رہا کرتے تھے، جو چچا نے ان کو گھر دار دیا، کپڑے دیا، وہ سب کا سب ان سے چھین لیتا ہے، وہ بے ایمان تھا۔ معلوم جب ہوا کہ غائبانہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب ایمان لے کر آئے ہیں تو اس نے حضور پاک علیہ السلام کے اس عاشق کے جسم سے کپڑوں کو اتار لیا، برہانہ بدن کر دیا، اور برہانہ بدن کر کے گھر سے ڈھکیل لیا۔ جب باہر چلے گئے تو اپنی شرمگاہ کو چھپا کر وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ والد ماجدہ نے ان کو دیکھا تو اپنی چادر کو نکالا، اور چادر نکال کر 2 شاخ اس میں سے کیے، ایک تہبند باندھنے کے لیے اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے یہ عاشق اسی وقت ذوالبجادین کے معنی 2 کپڑے والے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں۔ جب مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں اور ایمان غائبانہ لائے تھے، زندگی کے کسی حصے میں حضور پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھا، وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، زور زور سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ وہاں پر متعجب ہوتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں یہ کون شخص ہے جو زور زور سے مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اسی اثنا میں آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ جب مسجد نبوی میں آپ داخل ہوئے تو اس وقت تمام کے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین یہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمشافہ بیٹھ کر آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت جنگ تبوک میں جانے کا موقع درپیش آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے حضور پاک علیہ السلام کو کہ جنگ تبوک کے لیے تیاری کرو۔ تو اس وقت حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے کہا، عبداللہ ذوالبجادین نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشتیاق ہے کہ آپ کے ساتھ اس جنگ میں جاؤں اور جا کر میں خدا کی راہ میں اپنی جان کو سپار کر ڈالوں، قربان کر ڈالوں۔ حضور پاک علیہ السلام کے عاشق چند لمحے پہلے حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کیے،
تھوڑی سی دیر ہوئی تھی اور جنگ کا جب معاملہ درپیش آیا تو اپنی جان کا نذرانہ پیشی کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، مجھے اشتیاق ہے کہ میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ جاؤں اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں سپار کر ڈالوں، قربان کر ڈالوں۔ حضور پاک علیہ السلام کے میں قربان جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ذوالبجادین، آپ کا نام ایام جاہلیت میں عبد العزیٰ تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے عطا کردہ ناموں میں آپ نے حضرت عبداللہ ان کو نام آپ نے عطا فرمایا، ذوالبجادین ان کی کنیت ہے۔ انہوں نے جب بیان فرمایا تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے بخار بھی آ جائے، اس سے تیری موت واقع ہو جائے، تجھے شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ببول کا جو جھاڑ تجھے نظر آتا ہے، کیکر کا جھاڑ تجھے نظر آتا ہے، اس کی چھال کو نکال کر لے کر آ۔ جب نکال کر لاتے ہیں تو آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند کلمات اس پر دم کر دیتے ہیں اور ہاتھ پر باندھ دیتے ہیں۔ جب ہاتھ پر حضور پاک علیہ السلام نے باندھا اور جنگ تبوک میں جانے کا موقع ہوا، وہاں پر کوئی شہید نہیں ہوا، یہ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا۔ آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے وہ کلمات نکلے تھے، اگر تجھے بخار بھی آ جائے، اس میں تیری موت واقع ہو جائے تو تو پھر بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ اس جنگ میں کوئی شہید نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو جاڑے کے ساتھ بخار آتا ہے، شدت کا بخار آتا ہے، جس سے آپ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ جب شہادت کا جام نوش فرمائے، آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں میں ان کو لیا اور خبر میں انہیں رکھا، اتارا، اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا منکر نکیر سے کہ اے فرشتوں تم جان لو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق ہے، یہ ابھی ابھی تازہ ایمان لے کر آیا تھا۔ میں اور میرے صحابہ سب نرمی سے پیش آ رہے ہیں، تم بھی خبر میں اس سے نرمی سے پیش آنا۔ یہ کس سلے میں ملا؟ معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایمان لانے کے سلے میں ملا۔ چند لمحوں کی صحبت نے انہیں صحابی بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی یونیورسٹی سے وہ پڑھ کر نہیں آئے تھے، کوئی وہ مفتی کی ڈگری نہیں رکھے تھے، کوئی وہ عالم کی ڈگری نہیں رکھے تھے، وہ صرف اور صرف آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا، جنت کا انہیں مکی بنا ڈالا، جنت کا مکی بنا دیا۔ تو یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور پاک علیہ السلام کے یہ عاشق تھے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی اگر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے عاشق گزرے ہیں جو غلام تھے۔ ان کا جو حاکم تھا، جب عہد عہد کا نعرہ لگاتے، عہد عہد کا نعرہ لگاتے، غائبانہ ایمان لے کر آئے حضور پاک علیہ السلام پر، جب ایمان لے کر آئے، کلمہ طیبہ آپ نے پڑھ لیا، ایمان لے کر آئے، تو ان کا جو حاکم تھا، ان کا جو مالک تھا، اس نے گرم ریت پر آپ کو لٹا دیا، گرم پتھر پر لٹایا، تب بھی آپ نے عہد عہد کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ کیسا ایمان تھا، یہ کیسا ایمان کامل تھا کہ اپنے ایمان سے وہ منحرف نہیں ہوئے، کبھی بھی اپنے ایمان سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمارا دل تیار رہتے، تو ان کے پیٹھ پر برس کے داغ پڑ گئے تھے، گرم ریت پر لٹانے کی وجہ سے، گرم پتھر پر لٹانے کی وجہ سے، اتنے تکالیف اٹھا کر پھر بھی انہوں نے عہد عہد کا نعرہ نہیں چھوڑا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ انہوں ایمان لے کر آئے اور حضور پاک علیہ السلام نے انہیں آزاد کرایا، انہیں آزاد کرایا۔ تو غلام ہو تو ایسا کہ حضور پاک علیہ السلام نے جن کو آزاد کرایا، حضور پاک علیہ السلام کے عاشق تھے۔ کوئی یونیورسٹی سے پڑھے، کوئی عالم کی ڈگری رکھے، کوئی مفتی کی ڈگری رکھے،
چند لمحوں کی صحبت تھی، بغیر دیکھ کر ایمان لے کر آئے، بغیر دل دیکھ کر ایمان لائے۔ یہ ایمان لانا کیا تھا ان کا کہ ایمان جب لائے تو وہ جنت کے مکی بن گئے، جنت کے حقدار بن گئے۔ وہ آقا کے چہرے کو دیکھ لیے، وہی ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بن گیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایمان تھا ان کا، جو مضبوط ایمان والے تھے، کامل ایمان والے تھے، کہ انہوں نے عہد کا نعرہ نہیں چھوڑا، تکالیف کو اٹھانا برداشت کرنا وہ انہوں نے لازم کر لیا اپنے اوپر، اس کے بعد بھی وہ عہد کا نعرہ نہیں چھوڑے۔ تو یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جنگ احد ہے، ایک انصاری عورت، ان کو بھی کوئی یونیورسٹی نے صحابی اور صحابیات نہیں بنائی، کہیں سے وہ عالم کی ڈگری نہیں لیے، کہیں سے وہ مفتی کی ڈگری نہیں لیے، کوئی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے، صرف چند لمحوں کی صحبت تھی۔ عاشق کیسے بنتے ہیں اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ شیطان نے ہوا اڑائی جنگ احد میں کہ حضور پاک علیہ السلام کے جو دندان مبارک شہید ہوئے، جب دندان مبارک شہید ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے، تو شیطان نے ہوا اڑا دی کہ حضور پاک علیہ السلام شہید ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، شہید ہو گئے۔ ادھر ہوا اڑا دیا شیطان، تو گھر سے چادر اوڑھ کر نکلتی ہے یہ انصاری عورت، جو صحابیات میں سے تھی، عاشق رسول تھی، ایمان والی تھی، نکلتی ہے چادر اوڑھ کر، اور راستے میں لوگ ملتے ہیں، اما جان تم کدھر جا رہی ہو؟ جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے یا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس جنگ میں تیرا نوجوان لڑکا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی۔ تھوڑی آگے بڑھتی ہے، وہاں پر اس انصاری عورت سے لوگوں نے کہا اس جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی۔ تھوڑی دور آگے بڑھتی ہے اور ایک ہی لخلخا اس کی زبان پر تھا، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے یا نہیں۔ ایک ہی لخلخا اس کی زبان اقدس پر تھا، وہ انصاری عورت کے۔ اس وقت وہ آگے بڑھتی ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس جنگ میں تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے ایک ہی بیان کرنا شروع کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے یا نہیں، مجھے خبر دو۔ یہ کیسا ایمان تھا، یہ کیسا ایمان تھا ان کا، صحابہ کا، صحابیات کا۔ حضور پاک علیہ السلام کے متعلق جب سنتی ہے کہ وہ باحیات ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتی ہے۔ بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ایک ہی لخلخا اس کی زبان پر ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کے متعلق بار بار سوال کر رہی ہے کہ مجھے خبر دو، بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے یا نہیں۔ یہ کیسے عاشق ہے، کیسے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یوں ہی ہم تک اسلام نہیں پہنچا۔ ہم دین اسلام میں جو داخل ہوئے بہت قربانیوں کے بعد ہمیں دین اسلام ملا ہے۔ ہم یوں ہی اسے سمجھ کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ ایمان خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس کے متعلق، ایمان کے متعلق، کہ کبوتر کے پر کے مانند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، چھٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو الٹتا ہے پلٹتا ہے۔ انسان میں دو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اندر دل میں دو آوازیں آتی ہیں، ایک رحمانی آواز ہوتی ہے، ایک شیطانی آواز ہوتی ہے۔ ایمان والا رحمانی آواز پر لبیک کہتا ہے، بے ایمان جو ہوتا ہے شیطانی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، جب بلاتا ہے تو وہاں پر دو آوازیں دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ دل کے اندر جب ہم بیٹھے رہتے ہیں یا کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، دو آوازیں اندر ہمارے پیدا ہوتی ہیں کہ نماز کے لیے بھی ٹائم تو بہت ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شیطانی آواز،
ایک رحمانی آواز آتی ہے کہ اٹھ، کاروبار چھوڑ اور گھر دار چھوڑ، سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لپک پڑ اور اللہ کی راہ میں سمجھداری سے جا۔ یہ ایمان والے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آواز پر، رحمانی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ وہ ایمان والا، وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ جو شیطان کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے اور کاروبار میں مصروف ہوتا ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ایمان الٹتا ہے کبوتر کے پر کے پانی جب ہوا چلتی ہے، یعنی کہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، دونوں ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ایمان ذات خدا ہے، ایمان اللہ کی ذات ہے۔ ورائے ترک دنیا ایمان نیست، بغیر ترک دنیا کے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان اللہ کی ذات ہے، حرکت و ناقص کو حاصل نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ سب کو دکھتا ہے، بولو سب کو دکھتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہے۔ ایمان والا ہے جو ذاکر و شاکر ہے، اسی کو اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور وہ بندہ خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے، وہ عاشق بن جاتا ہے۔ وہ ایمان والے کی علامت ہے، وہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے بیان فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ ان کو تو وحی آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، وہ تو اللہ کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے۔ ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان ہوگا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہمیشہ موجود ہیں، سدرۃ المنتہا پر ان کا مقام ہے، فرشتوں کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ڈرتے ڈرتے بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم صحابہ کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ حضور پاک علیہ السلام مسکراتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ تم نے مجھے دیکھا، میرے معجزوں کو دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے تم نے دیکھا، سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا تم نے دیکھا، کنکریوں کو کلام کرتے ہوئے تم نے دیکھا، درختوں کو سلام کرتے ہوئے تم نے دیکھا، پہاڑوں سے آواز کو تم نے کلمہ شہادت کی، تم نے سماعت کیا۔ پھر کیسے تمہارا ایمان عجیب ہو سکتا ہے؟ پھر حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کو خوشخبری دیتا ہوں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو بن دیکھ کر ایمان لے کر آئیں گے، جو مجھے بن دیکھ کر ایمان لے کر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ہم غیب پر ایمان کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا اللہ کو؟ نبیوں کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، پیغمبروں کو دیکھا؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام کو ہم نے دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ قرآن کو اترتے ہوئے جبرائیل کو لے کے آتے ہوئے ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ بولو میرے بھائی، آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے غیب پر ایمان رکھا ہے، غیب پر ہمارا ایمان ہے۔
ہم نے مہدی علیہ السلام کو دیکھا نہیں دیکھا، ہمارا ایمان غیب پر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جن کی شان بیان فرمائی، المہدی منی یقو اثری ولا یبقی، مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا۔ ہم نے ایمان لے کر آیا، ہم نے ان کے اوصاف کو ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے اوصاف کی طرح ان کے اوصاف ہے، ان کے اخلاق کی طرح ان کے اخلاق ہے، ہم نے وہ دیکھ کر ایمان لے کر آیا۔ ہمارے اسلاف کو ایمان لے کر آئے جو غیب پر ایمان ہے، غیب پر ہمارا ایمان لانا ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس جو تھوڑے ہیں وہی ایمان لے کر آئے، ہر کس و ناکس ایمان لے کر آئے۔ حضور پاک علیہ السلام 63 سالہ زندگی اس دنیا میں بسر کی، 63 سالہ زندگی اس دنیا میں جب آپ نے بسر کی تو آپ کے دستے مبارک پر 1 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، 1 لاکھ لوگ جب مسلمان ہوئے، جو ہی آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے 70,000 مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر انہوں نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کو ہم جزیہ دیا کرتے تھے، ٹیکس یعنی کہ زکوٰۃ جو دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب دور آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پر ٹیکس معاف کیا جائے، یعنی کہ زکوٰۃ معاف کی جائے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا۔ 30,000 مسلمانوں کو لے کر آپ نے 70,000 مسلمانوں سے جہاد کیا ہے، 70,000 مسلمانوں سے آپ نے جہاد کیا، اور ان میں سے چند لوگ شہید ہو گئے، چند لوگ وہاں پر قتل ہو گئے، اور چند لوگ مسلمان ایمان لے کر آئے۔ پھر معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ساری دنیا حضور پاک علیہ السلام کے دستے مبارک پر ایمان نہیں لائے گی، یہ اللہ کا منشا ہی نہیں، اللہ کا یہ منشا ہی نہیں تھا۔ اگر ساری دنیا مسلمان ہو جاتی تو پھر جہنم کیوں بناتا اللہ تبارک؟ جہنم میں کس کو ڈالتا؟ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جناتوں سے اور انسانوں سے بھر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو ایمان والے نہیں ہیں، جو بے ایمان ہیں، ان کو دہکتی ہوئی آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا اور جہنم کا ایندھن بنا ڈالے گا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ 63 سالہ زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کے دستے مبارک پر ساری دنیا مسلمان نہیں ہو سکی۔ تو لوگ یہ بیان کرتے ہیں حدیثوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے کہ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ وہ کیسے ہوگی جب حضور پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں جن کے اوپر آخری کتاب نازل ہو چکی، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ جیسا تم حدیث کا مطلب لے رہے ہو وہ ویسا نہیں ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے حصے میں ایمان رکھے گا وہ بندے کے پاس خود چل کر آئے گا اور ایمان لے کر آئے گا۔ ایک زنار سامنے سے گزر رہا تھا، بمن تھا، گلے میں ڈوری تھی، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اسے بلایا، قریب یار آپ نے بیان کیا، وہ قریب آ گیا۔ جب قریب آیا تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا پہلے وضو کر اور غسل کر کر آ۔ وہ گیا، وضو کیا، غسل کیا اور آ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ جب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ڈوری کو توڑنے کا حکم دیا جو گلے میں اس کے بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو ڈوری کو توڑ دے۔ اس نے ڈوری کو توڑ دیا۔ سب سے پہلے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ مہدی علیہ السلام کا کوئی کلمہ نہیں تھا، کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پیش نہیں کیا، بلکہ وہی دین کو آپ نے پیش کیا
جو حضور پاک علیہ السلام کا تھا، وہی کتاب کو آپ نے پیش فرمایا جو حضور پاک علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب، کوئی نیا کلمہ آپ کا نہیں تھا۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کر مسلمان کرایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بندہ مہدی موعود ہے تو تصدیق کر، تو اس نے تصدیق کی، آمنا و صدقنا کہا، اور آپ نے ارشاد فرمایا خلی لا سبیل، اٹھتے رہے مقام پر، تو جہاں پر جا رہا تھا اور چلے جا۔ وہ اٹھتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر لوگ ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، جس کے حصے میں ایمان ہوگا وہ خود بخود بندے کے پاس چل کر آئے گا اور ایمان لے کر آئے گا۔ جب حضور پاک علیہ السلام 63 سالہ زندگی گزارے تو ساری دنیا مسلمان نہیں ہو سکی، مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر کیسے مسلمان ہوگی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا مہدی مہدی کا نعرہ لگا رہی ہے، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے اور نعت پڑھی جا رہی ہے آمد مہدی کے لیے، ہماری جانوں کو بچا لو، مہدی موعود علیہ السلام کے لیے نعتیں پڑھی جا رہی ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام آ کر چلے گئے، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ جو مہدی برحق تھے، جن کے تعلق سے مہدی موعود ہونے کا جو وعدہ کیا گیا تھا کہ مہدی موعود آئیں گے، تم میں ایسی شخصیت آئیں گے جن کے اخلاق مہدی علیہ السلام کے اخلاق حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کے معنی ہوں گے، جن کی پیدائش مہدی علیہ السلام کی پیدائش حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ہوگی۔ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ مہدی آ کر چلے گئے، وہ مہدی آ کر چلے گئے، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ اب عیسیٰ کے نزول کا وقت قریب ہے، کیونکہ 600 برس ہو چکے، 599 برس ہو چکے ہیں مہدی علیہ السلام کو آ کر اس دنیا سے پردہ فرما، 599 برس۔ اب 2025 میں 600 برس کا کیا کرنے والے؟ میلاد منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر ہماری زندگی باقی رہی تو۔ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ہر 900 سال یا 800 سال کے گیپ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک خلیفے کو بھیجتا ہے رشد و ہدایت کے۔ اب صرف بچی کتنی دنیا؟ 200 برس۔ حضور پاک علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم میں 800-900 برس کا فاصلہ رہا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو شروع سے لے کر آخر تک جنتیوں کے کام کرتے ہوئے آتا ہے، ایک ہی ہاتھ جنت رہتی ہے اس کو داخل ہونے کے لیے، وہ ایمان سے پھر جاتا ہے، وہ ایمان سے پھر جاتا ہے اور جہنمیوں کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو شروع سے لے کر آخر تک مرض الموت تک وہ جہنمیوں کے کام کرتے ہوئے آتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو ایسے پلٹتا ہے کہ ایک ہی ہاتھ جہنم رہتی ہے داخل ہونے کے لیے، مگر وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، اور ایمان لاتا ہے تو ایسا ایمان لاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے کے بجائے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ ازلی مومن ازلی کافر، انسان کا معاملہ ازلی مومن ازلی کافر ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ ہماتن دعا کرتے رہنا ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں میں اشخاص کون سے ہیں۔ اگر ہم اس کا سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب سندھ میں تشریف لائے تو اس وقت وہاں کا بادشاہ جام نندا تھا، حاکم وقت۔ اس زمانے میں ملا صدر الدین جو بہت بڑے عالم تھے، کئی ایک شاگرد اپنے رکھتے اپنے پاس، ان کو طلب کیا گیا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جب سندھ میں اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر چرچا ہوا لوگوں میں
کہ ایک سید محمد ہے جو ہند سے سندھ کی طرف آئے جو مہدی ماؤد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو حضرت ملا صدر الدین کو طلب کیا جاتا ہے بادشاہ کے محل میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ سید محمد ایک ہند سے سندھ کی طرف آئے ہیں جو مہدی ماؤد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے میں کتنے پکے اور سچے ہیں. ان سے چند سوالات کرو جا کر. ملا صدر الدین نے کہا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی بڑی بات نہیں، پہلے میں شاگردوں کو اپنے چند سوالات دے کر وہاں پر بھیجوں گا. وہ جائیں گے اور سوالات کریں گے. پہلے چند سوالات دے کر امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو بھیجا. وہ شاگرد وہاں پر پہنچتے ہیں. جب پہنچے وہاں پر تو حضرت امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام حسب معمول بیان قرآن کرتے رہتے ہیں. جب بیان قرآن ہوتا ہے حضرت امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام کا تو بیٹھ جاتے ہیں. سوالات جو من میں لے کر آئے تھے اور بیان قرآن میں ان کے سوالات کے جوابات انہیں مل جاتے ہیں. ترک دنیا کرتے ہیں اور حضرت امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام کی صحبت و سنگت میں ہو جاتے ہیں اور تصدیق کر لیتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں. ایمان لے کر آتے ہیں. جو شاگرد جاتا وہیں کا ہو جاتا. ملا صدر الدین کو حاکم وقت جام نندا طلب کرتا ہے اور بلا کر کہتا ہے تمہارا جو شاگرد جاتا ہے وہیں کا ہو جاتا ہے، لوٹ کر نہیں آ رہا ہے، معاملہ کیا ہے ذرا دیکھ کر آؤ. تو ملا صدر الدین تیار ہوتے ہیں، سوالات اپنے من میں لے کر آتے ہیں. جب من میں لے کر آتے ہیں حضرت امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور جب بیان قرآن شروع ہوتا ہے تو اس وقت امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام کے بیان قرآن میں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے کانوں میں رس گھول دیا جاتا ہے. بیان قرآن جب سنتے ہیں وہ عاشق رسول عاشق مہدی بن جاتے ہیں اور عاشق مہدی جب بنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صاحب ایمان والا بنا دیتا ہے. وہ ایمان لے کر آتے ہیں. جب وہ غزار و خطار روتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب بلایا، نام سے پکارا. جب نام سے پکارا کہ ملا صدر الدین قریب پیار تو وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس خدا نے مجھے مہدی ماؤد بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے اسی خدا نے مجھے تمہارے نام کے متعلق مطلع کیا ہے. مہدی ماؤد علیہ السلام نے جب یہ کہا تو وہ ایمان لے کر آتے ہیں. اکون مسلمان شدیم، آپ نے بیان فرمایا کہ اب ہم صحیح مسلمان ہوئے. تو حضرت امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان تھا ضرور مگر نام کا تھا، کام کا کچھ نہیں تھا. ریا و نمود کے لیے نمازیں پڑھتا تھا، میں اللہ کی عبادت کرتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، بتانے کے لیے کرتا تھا. ایک رات کا میں واقعہ میرا خود کا بیان کروں گا. ملا صدر الدین بیان کرتے ہیں بیگمات کے واعظ و نصیحت کے لیے جام نندا حاکم وقت مجھے اپنے دربار میں بلایا. رات میں نے واعظ و نصیحت کی اور بادشاہ سے کہا کہ مجھے گھر تک پہنچا دیجئے. تو بادشاہ نے کہا کہ رات کافی ہو چکی ہے، میں تمہارا بستر یہیں پر لگوا دیا ہوں محل میں، تم یہاں پر رات میں آرام کرو اور صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور یہاں سے تمہیں میں سواری کے ذریعے بھیج دوں گا. رات میں بستر پر لیٹتے ہیں آرام کرنے کے لیے. ملا صدر الدین خود اپنا حال واقع بیان کرتے ہیں امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام کے سامنے. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بستر پر لیٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوشت یعنی کہ سفید کپڑے پہنا ہوا ایک شخص جھاڑی میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے میں نے گمان کیا، میں نے یہ خیال کیا کہ بادشاہ میرے پیچھے کوئی جاسوس لگایا ہے کہ یہ کیسا ملا ہے، یہ کیسا مفتی ہے کہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے یا آرام کرتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے جاسوس کو لگایا ہے اور رات بھر عبادت پہ عبادت، ریاضت پہ ریاضت، سجدوں پہ سجدے، تہجد پر تہجد پڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. جب جھاڑی میں نظر پڑتی ہے تو وہاں پر دیکھتے کیا ہے کہ جام نندا کے گھر کا پالتو کتا ہے جو سفید رنگ کا ہے اور وہ ہائے افسوس کہتے ہوئے اٹھتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ رات بھر میں نے جو عبادت کی ہے ایک کتے کے ڈر سے کی ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں کی. وہ معلوم کیا ہو رہا ہے، امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام کے پاس جو کوئی آتا ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر آتا ہے.
دنیا کو چھوڑ کر آتا ہے، ریا و نمود کو چھوڑ کر آتا ہے، اور انہوں نے بیان کیا اکون مسلمان شدیم، اب ہم صحیح مسلمان ہوئے، اب ہم صحیح مسلمان ہو گئے۔ تو یہ صدقہ تھا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا کہ چند لمحوں کی صحبت اللہ سے جڑا ڈالی، دنیا سے دور کر ڈالی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث کیا تھا کہ دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں پر کر ڈالے، بھر ڈالے۔ اسی لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی، تو میاں یوسف مہاجر کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی۔ یہ عاشق ایسے عاشق تھے، ایسا ایمان لے کر آئے کہ خراسان کے سفر میں اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، سر پر باندھنے کے لیے امامہ میسر نہیں ہے، پیر میں پہننے کے لیے جوتی میسر نہیں ہے، اور کپڑے جسم پر پہننے کے لیے میسر نہیں ہے، صرف ایک لنگوٹ ہے جو آپ نے چھپایا ہے۔ وہاں پر بھی صحابہ تھے حضور پاک علیہ السلام کے پاس، جو پہلے میں نے آپ کے سامنے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث کو بیان کیا کہ وہ مینڈے کی کھال کو لپٹے ہوئے ہیں، سر پر رسی باندھے ہوئے ہیں، پیر میں پہننے کے لیے جوتی میسر نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اشبار ہو جاتے ہیں دیکھ کر۔ وہ صحابہ وہاں پر موجود ہے، وہی سیرت کو پھر دہرایا جا رہا ہے، اسی کو بتلایا جا رہا ہے، وہی چیزوں کو دہرایا جا رہا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس میاں یوسف مہاجر کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے سفر میں ہے، کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، اور ان کے بالوں میں مٹھی اڑی ہوئی ہے، ریش میں مٹھی اڑی ہوئی ہے، اور سر پر باندھنے کے لیے امامہ میسر نہیں ہے، رسی کو انہوں نے باندھ لیا ہے، پیر میں پہننے کے لیے چپل میسر نہیں ہے، ایک اپنے جسم کے پیرہن کو نکال کر پھاڑ کر جو آبلے پڑ گئے تھے اسے بچنے کے لیے اپنے پیروں پر اسے لپٹ لیا ہے، اور ان کے پیر میں کانٹا جب چھپ جاتا ہے، ببول کا کانٹا چھپتا ہے تو تھک کر ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پلٹ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھتے ہیں میران جی وہ وقت کب آئے گا محمدیوں پر جو سب سے سخت گیر ہوگا؟ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا ایمان لانا ہے کہ کوئی دنیا کی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، گرمی ہو جائے تو فینا چالو ہو جاتے ہیں، گرمی ہو جائے تو ٹھنڈا پانی ہم پینے لگ جاتے ہیں، وہاں پر فاقے پڑ رہے ہیں، سر پر باندھنے کے لیے امامہ میسر نہیں ہے، ہمارے جسم پر بہترین ہم لباس پہن کر پھرتے ہیں، آج جو لباس پہنتے ہیں کل وہ نہیں پہنتے ہیں، وہ دنیا سے ماورا ہو گئے تھے، دنیا کو ترک کر دیے تھے، ایسی دنیا کو وہ لوگ لات مار دیے تھے، لات مار کر اس دنیا کو چھوڑ کر خدا کے ہو گئے تھے۔ ان کو صحابی اور صحابیات کسی یونیورسٹی نے نہیں بنایا، کسی عالم اور مفتی ان کو کسی نے صحابی نہیں بنایا۔ معلوم کیا ہو رہا ہے کہ چند لمحوں کی صحبت نے انہیں صحابی اور صحابیات بنا دی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی چند لمحوں کی صحبت 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے، 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو کوئی آتا وہ طائب ہو جاتا، جو ایمان سے پھر گئے تھے وہ ایمان لا چکے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جیسلمیر میں ہیں، جیسلمیر میں جب پڑاؤ ڈالے تو وہاں پر گائے کو کاٹنا ممنوع تھا، وہاں کا راجہ ہندو تھا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام وہاں پر پہنچے، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ راجہ کو معلوم ہوا، اور چلتے ہوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے تک آیا۔ جب دائرے تک آیا تو اس نے سوال کیا کہ یہاں پر گائے کو کس نے ذبح کیا؟ تو لوگوں نے بیان کیا کہ ہمارے آقا سید محمد جو مہدی موعود ہیں انہوں نے حکم دیا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام شور و غل باہر سماعت کرتے ہیں، حجرے میں تشریف فرما ہے۔ جب باہر حجرہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، تو باہر جب تشریف لاتے ہیں تو راجہ کی نظر امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر پڑتی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر جب راجہ کی نظر پڑی تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہی اس نے دیکھا، اس نے بیان کیا جس نے گائے کو پیدا کیا ہے اسی نے اسے مارا ہے۔ وہ انوار و تجلیات
इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस में उसे नजर आए और वो ईमान लेकर आता है, गायब हो जाता है हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के पास। कैसे कैसे हुक्मा थे, कैसे कैसे उलमा थे जो हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के पास आकर तायब हो रहे। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के पास मीर जुन्नून आता है, गवर्नर है फरा का। हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है और उसने कहा कि आप मेहदी मऊद होने का दावा करते हैं, मुझे मालूम हुआ है। अगर अपने दावे में आप सच्चे हैं तो मैंने आपके मुतालिक पढ़ा है हदीस में कि तलवार आपको काट नहीं सकती, आग आपको जला नहीं सकती, पानी आपको डुबो नहीं सकता। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ज़ानुए मुबारक पर तलवार मौजूद थी, उठाकर तलवार देते हैं। मीर जुन्नून के हाथ में जब तलवार आती है वो लेता है। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू आजमा कर देख ले बंदे पर। वो हाथ में लेता है तलवार को और चलाने की कोशिश करता है, हाथ सीख हो जाता है, हाथ अकड़ जाता है और जोर लगाता है तो हाथ आगे नहीं बढ़ता है। दूसरे हाथ में लेता है तलवार को और दूसरे हाथ से चलाने की कोशिश करता है और जब जोर लगाता है वो भी हाथ सीख हो जाता है और जोर लगाने की बिना पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब बेहोश होकर गिरता है हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम अपना लुआब दहन देते हैं। लुआब दहन देने के बाद वो होश में आता है। जब होश में आता है तो हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तूने जैसा हदीस का मतलब लिया है वो वैसा नहीं है। हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो अशखास ऐसे हैं दुनिया में, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर किसी को कुदरत हासिल नहीं दी। एक तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, एक बंदे की ज़ात है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को कुदरत हासिल नहीं दी कि तलवार का काम काटना है, आपने इरशाद फरमाया। पानी का काम डुबोना है, आपने इरशाद फरमाया। आग का काम जलाना है, आपने इरशाद फरमाया। मगर मेरे रब की मेहरबानी है मुझ पर कि मुझ पर कोई हाजिर नहीं हो सकता। तो ये शान मेहदी अलैहिस्सलाम है, ये शान मेहदी अलैहिस्सलाम है कि वही सीरत को दोहराया जा रहा है, वही सीरत को जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की थी, यहीं पर यहाँ पर भी वही सीरत को दोहराया जा रहा है। हमको दोनों की सीरत पढ़ने की जरूरत है, दोनों के तालीमात को देखने की जरूरत है। वही फराइज़ विलायत के, फराइज़ नबूवत के तालीमात फराइज़ विलायत की शक्ल में हमारे पास आई है। वही तरके दुनिया है, वही वहाँ पर उज़लत खल्क़, वही वहाँ पर सोबत सादिक़ीन, वही वहाँ पर तलब दीदार खुदा, जिक्र दवाम, ये तमाम के तमाम तालीमात ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के तालीमात हैं। हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने कोई नई तालीम पेश नहीं फरमाई। आपने इरशाद फरमाया मज़हब, आपने इरशाद फरमाया हमारा मज़हब अल्लाह की किताब है और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है। जिसके हिस्से में ईमान था वो ईमान ला चुके, जिसके हिस्से में ईमान था वो ईमान ला चुके। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए सब हमें नजर आ रहा है, जितने यहाँ पर मौजूद हैं, इन पांचों गांव में अगर हम देखते हैं, सारे हिंदुस्तान में अगर हम देखते हैं, सारी दुनिया में जहाँ पर महज़र भी फैले हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को साहिब ईमान बनाया, ईमान वाला बनाया। इसीलिए वो ईमान लेकर आए इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर। हमारा ईमान गैब पर है, हमारा ईमान गैब पर है। अगर मैं उसकी मिसाल आपके सामने पेश करके चलूँ, बहलोल दाना समंदर के किनारे महलात तामीर कर रहे हैं, मट्टी के रेत के महलात को उन्होंने तामीर किया। उस वक्त सैर के लिए वहां पर हारून रशीद बादशाह जुबैदा खातून अपनी बेगम को लेकर चहलकदमी करने के लिए समंदर के किनारे पर चहलकदमी करते रहते। जुबैदा खातून ने देखा कि बहलोल दाना घर तामीर कर रहे हैं रेत के, जाकर पूछती हैं ये घर बिकने का है? तो उन्होंने कहा हाँ बिकने का है।
تو یہ گھر کتنے کا ہے؟ ان سے پوچھا پہلے انہوں نے کہ یہ گھر کس کا ہے اور کہاں کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے بیان فرمایا بہلول دانا نے کہ یہ جنت کا گھر ہے، یہ جنت کا گھر ہے اور یہ گھر بکنے کا ہے۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ یہ گھر کتنے میں تو بیچے گا مجھے؟ تو اس نے کہا بہلول دانا نے کہ 10 درہم میں تجھے میں اسے فروخت کروں گا۔ وہ 10 درہم لیتی ہے، تو پیسے بہلول دانا ہاتھ میں لیتے ہیں، دریا میں پھینک دیتے ہیں اور بیان کرنے جاتے ہیں گھر جنت میں بن گیا۔ زبیدہ خاتون کا شوہر ہارون رشید بادشاہ اس وقت یہ کہتا ہے، مذاق اڑاتے ہوئے جاتا ہے، جنت میں تیرا گھر بن گیا، تو گھر مل گیا، تیرے پیسے کے پیسے چلے گئے اور تجھے جنت میں گھر بھی نہیں ملا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے اپنے بیگم کا گھر پر پہنچتا ہے اور رات میں آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹا ہے۔ جب بستر پر لیٹا اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کو پیش کیا گیا ہے، جنت کو پیش کیا گیا ہے، اس جنت کے محلات کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس محلات میں سے ایک محل پر زبیدہ خاتون کا محل لکھا ہوا تھا، وہاں پر دربان کھڑا ہوا ہے، داروغہ کھڑا ہوا ہے، وہ جنت کے محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے ہارون رشید بادشاہ۔ تو وہاں پر جو دربان کھڑا ہوا رہتا ہے اس نے کہا کہ کدھر جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے بیگم کا محل ہے، میں اس میں داخل ہو رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر پیچھے ڈھکیل دیا اور اس نے کہا کہ یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے، تیرا محل نہیں ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسی مقام پر جہاں پر بہلول دانا مکان بنا رہے تھے ریت کے، اسی مقام پر وہ پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ گھر بکنے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بکنے کا ہے، تو اس کی قیمت کتنی لگائے گا تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت اب دگنی ہو گئی ہے۔ تو وہ اس نے بیان کیا ہارون رشید بادشاہ نے کہ میرے بیگم کو تو نے 10 درہم میں دیا اور اس کی قیمت اب میرے لیے دگنی کر دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہلول دانا نے بیان کیا وہ بن دیکھ کر خریدی تھی، تو دیکھ کر خریدنے کے لیے آیا ہے، تو دیکھ کر خریدنے کے لیے آیا ہے۔ ہم بن دیکھ کر ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہمارا ایمان عجیب ہے، ہمارا ایمان عجیب ہے۔ ہم رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم مہدی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، بن دیکھ کر ایمان لائے، ہم یوں ہی ایمان نہیں لائے۔ ہمارے ایمان کی تعریف اللہ کے نبی نے کی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ آخری زمانے کے لوگوں کا ایمان یوں ہوگا کہ وہ مجھے بن دیکھ کر ایمان لے کے آئیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ میرے نام پر پیش کریں گے، اپنے جان و مال کو لٹا ڈالیں گے، قربان کر ڈالیں گے۔ تو وہ ہم ایمان والے ہیں، ہم یوں ہی ایمان لے کر نہیں آئے، ہمارا ایمان غیب پر ہے، ہم بن دیکھ کر ایمان لے کر آئے، جنت کے حقدار بھی بن گئے۔ مہدی علیہ السلام کی بھی ہم نے تصدیق کر لی، رسول اللہ کی بھی تصدیق کر لی، ہم ایمان لے کر آئے۔ ہم نے نہیں دیکھا ان کو، مگر ہمارے مرشدین کے کہنے پر ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ہم کو کوئی حدیثوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیر و زبر ڈھونڈنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کے زبان سے نکل گیا کہ من عطرتی فاطمتی، آپ نے ارشاد فرمایا میری عطرت میری فاطمہ کے اولاد سے امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے اور ان کے اخلاق میرے اخلاق کے مانند ہوں گے، ان کی پیدائش میری پیدائش کی طرح ہوگی۔ ہم ایمان لے کر آئے، ان کے اوصاف کو ہم نے دیکھا، ان کی سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام کو جو صحابہ نے دیکھا، ہمارے اسلاف نے جو دیکھا، وہ دیکھ کر ایمان لے کر آئے۔ سیرت پاک کا مطالعہ کرے حضور پاک علیہ السلام کی، اس سیرت کو پڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ سید محمد کی جو ذات گرامی ہے، مہدی موعود کی ذات گرامی ہے۔ ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور وہ غائبانہ ایمان لے کر آئے، ہم ایمان لائے اور تصدیق کی، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط اور کامل ہے، جس کے حصے میں ایمان نہیں وہ جاتا ہے، جانے دو، جس کے حصے میں ایمان ہے وہ آتا ہے تو آنے دو۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ازل سے لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ابد تک رہنے والا ہے، کہ ارواح ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارواح مجندۃ،
ارواح ایک جگہ جمع تھے. کولڈ اسٹوریج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ارواح کو رکھا. کولڈ اسٹوریج عالم ارواح میں تھی ہماری ارواح. تو ہم بیٹھ کر وہاں پر تصدیق مہدی علیہ السلام، تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام پر سب پر ایمان لے کر آئے. غیب پر ہمارا ایمان تھا. کولڈ اسٹوریج میں رکھی گئی ہماری ارواحوں کو. اس سے پوچھا جا رہا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے بیان کیا حال بلا تو نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. وہاں پر ایمان لے کر آئے. وہاں سے ہمارا ایمان ہے، وہاں سے ہمارا تعلق نہیں. ہمارا تعلق تو خدا کے پاس سے ہے. ہمارا تعلق ناسوت سے نہیں بلکہ لاہوت سے ہے. ہم کو کولڈ اسٹوریج میں رکھا گیا تھا، پھر لوٹ کر ہمارے ارواح کولڈ اسٹوریج میں جانے والے ہیں. معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا محال اور مشکل ہو جائے گا. ہمارا تعلق پہاڑوں سے شروع سے جڑا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں، پہاڑوں سے ہمارا تعلق شروع سے جڑا ہوا ہے. آدم علیہ السلام جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہاڑ پر بھیجا. آج بھی آپ کے قدوم وہاں پر موجود. کسی نے بیان کیا ہند میں آئے، کسی نے بیان کیا سری لنکا کے اندر آئے، کسی نے بیان کیا کہ مکے میں آئے. بہرحال آدم علیہ السلام کو آسمان سے جب اتارا گیا تو پہاڑ پر آپ نازل کیے گئے. پہاڑوں سے ہمارا شروع سے تعلق رہا ہے. پھر جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کھڑی ہوئی. پہاڑ سے ہمارا تعلق رہا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پر اپنا جلوہ کرایا، طور پر اپنی تجلی ڈالی اور جلوہ کرایا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا تعلق پہاڑوں سے شروع سے جڑا ہوا ہے. پھر یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پہاڑ سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا تعلق پہاڑوں سے جڑا ہوا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام آئے، کوہ مراد پر کھڑے رہے اور وہاں پر آپ نے شب قدر کی نماز ادا فرمائی. آپ ذکری محضر کے وہاں پر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. 27 شب کو شب قدر کی نماز کو وہاں پر ادا کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلق کو ہمارے پہاڑوں سے جوڑ دیا ہے. آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ حدیث مبارکہ حضور پاک علیہ السلام کی ہے کہ ہم کو لوٹ کر بھی پھر پہاڑ پر جانا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ تمہیں ایسا آ جائے گا کہ ایمان کو اگر تمہیں بچانا ہے تو پہاڑ کی چوٹی بکریوں کا ریوڑ لے کر چلے جائے تو وہاں پر تمہارا ایمان سلامت رہے گا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا تعلق پہاڑوں سے جڑا ہوا ہے. وقت نزدیک ہے ایمان کے چھین جانے کا، منہ چھپا لے کہیں دیندار بتانا ہے. المئی صاحب کا شعر ہے کہ وقت نزدیک ہے ایمان کے چھین جانے کا، منہ چھپا لے کہیں دیندار کو دانا ہی ہے. ایمان کا سلب ہونے کا وقت آ گیا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ ایمان باشے میں آیا بھائی ایسا ایمان چھین دے رہا ہے. ایمان سلب کیا جا رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں حدیث مبارکہ میں آیا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کی نشانیوں میں آپ نے ذکر فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا کافر صبح کو مومن ہو جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے سے پیسے کے عوض میں اپنے ایمان کو فروخت کر ڈالیں گے لوگ. کیا آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. صبح کا مومن شام کو کافر ہو جا رہا ہے، شام کا کافر صبح کو مومن ہو جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، ہماری نسلیں ہیں، ہم کو ان کی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. کیا آج ہماری بچیاں ہیں، ہم ان کو بی بی آسیہ اور بی بی مریم کی طرح سمجھتے ہیں. ہم کو دیکھنا ہے کہ ان کے عادات کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کیسی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ ہماری نوجوان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ ہمارے نوجوان غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر کر غیر مسلم ہو جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1500 برس پہلے آپ نے بیان فرما دیا۔ اب ایمان کے سلب ہونے کا وقت آ گیا ہے، ایمان کے چھینے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان خود اپنی سلامتی کے لیے دعا کرے گا، ایمان خود سلامتی کے لیے دعا کرے گا۔ خانہ کعبہ میں جا کر چھپ جائے گا، وہاں پر بھی اپنے آپ کو محفوظ اور معمون نہیں پائے گا۔ جب محفوظ اور معمون نہیں پائے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حرمین کے بیچ میں آ جائے گا، حجاز کے مقام پر ایمان دوڑتا ہوا آ جائے گا، اور وہاں پر بھی اپنے آپ کو محفوظ اور معمون نہیں پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوگا ایمان، اور کہنے لگے گا کہ یا باری تعالیٰ، میں یہاں پر ان دونوں حرمین کے بیچ میں بھی اپنے آپ کو محفوظ اور معمول نہیں پا رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا مقام بتا جہاں پر میں خود اپنی حفاظت کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گنبد خضرا کے پیچھے جا کر چھپ جا، تو وہیں پر تیری سلامتی ہوگی۔ تو وہاں پر جانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے پیچھے، پشت کے پیچھے جا کر چھپنے کے بعد ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑے دن پہلے پیپر میں سیاست میں ایک نیوز چلی، دجال کی آنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا تو گدھے پر سوار ہوگا اور ایک ہی دن میں ساری دنیا کا سفر طے کرے گا، ساری دنیا۔ اور ایک امریکہ کے اندر چند دن پہلے آپ کو اس کی خبر بتاؤں گا، ریکارڈ کے طور پر اس کو رکھا ہوں۔ جھپکتے میں دنیا بھر کی سیر، امریکہ سے ہندوستان 30 منٹ سفر طے کیا جائے گا، صرف 30 منٹ، جبکہ یہ سفر امریکہ کا، میں خود ابھی ایک مہینہ ہوا ہے مجھے آ کر امریکہ سے 22 سے 23 گھنٹے کا سفر، 22 سے 23 گھنٹے، تو وہ سفر صرف 30 منٹ میں طے کیا جائے گا۔ ایسی تیز رفتار سواری بنائی جا رہی ہے۔ اس کے متعلق ایلن مسک جو سائنسداں ہے امریکہ کا، اس نے بیان کیا کہ اس کا ایک منصوبہ ہے، وہ تیار کر چکا ہے اور ایسی سواری بنا چکا ہے جو صرف اور صرف امریکہ سے ہندوستان کا سفر 30 منٹ تک۔ یہاں پر وہ خبر کا میں فوٹو لے کر ہوں، تو آپ دیکھیے اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ یہ تو وہ سواری کو تیار کر چکا ہے، تو یہ اسی پر بیٹھ کر دجال سفر کرے گا اور ساری دنیا کا سفر طے کرے گا۔ اس کی تیاری ہو چکی ہے، ابھی آپ کے سامنے آئی نہیں وہ چیز۔ میں امریکہ گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک ایسی گاڑی ہے جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے، بالکل بغیر ڈرائیور، اس میں ڈرائیور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ صرف ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے کیمروں کے ذریعے وہ گاڑی چل رہی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جا کر یوٹیوب پر مار کر دیکھیے۔ سین فرانسسکو گیا میں تو وہاں پر دیکھا کہ بغیر جیسے ڈرائیور کی گاڑی چل رہی ہے، اس کو بک جب کرتے ہیں یہاں تو خود بخود آتی ہے اور آپ کا ویلکم بھی کرتی ہے۔ آپ اس کے اندر بیٹھتے ہیں، جیگور کی کمپنی ہے، جیگور، اس نے وہ گاڑی کو بنایا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی میں امریکہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ایمان کے شروع ہونے کا وقت شروع ہے، عیسیٰ کے نزول کا وقت شروع ہو چکا ہے، دجال کے خروج کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے، کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ جو مہدی موعود تھے وہ آ چکے، ہم نے ان کی تصدیق کی، ایمان انہیں پر آئے۔
کوئی نئی تعلیم، کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب، کوئی نئی کتاب آپ نے پیش کی؟ کبھی دعویٰ فرمایا مہدی علیہ السلام نے ہمارے نہیں پیش فرمایا؟ کبھی مہدی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ جب میں آؤں گا تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، میں آیا تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی؟ کبھی آپ نے بیان فرمایا؟ کبھی بھی آپ نے نہیں بیان فرمایا۔ حد المقدور جس قدر لوگ ایمان لانے والے تھے آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایمان لا چکے۔ جس کے حصے میں ایمان تھا وہ خود بخود چل کر آئے گا بندے کے پاس اور بیٹھے گا، ایمان لائے گا۔ اور آپ نے اپنا کوئی کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ اگر دیوبندی حضرات کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قاسم نانوتوی انہوں نے بیان کیا کہ ایک میرا مرید تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، قاسم رسول اللہ جیسے اس کی زبان سے نکل رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کو جب اٹھ کر کے مرشد کے سامنے جا کر اس نے بیان کیا تو اس نے اسی وقت اس سے کہا کہ تو نے بالکل سچ دیکھا ہے، وہی رسول ہے۔ نعوذ باللہ۔ کیا ہمارے مہدی نے ایسا کہا؟ ہمارے مہدی نے ایسا کہا؟ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام نے کلمہ طیبہ پڑھا کر آپ نے مسلمان بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ بندہ مہدی موعود ہے تو تصدیق کر، ایمان لے کر آئے، آمنا و صدقنا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حدیث مبارکہ کے متعلق لوگ یہ بیان کرتے ہیں عیسیٰ اور مہدی ایک ہی زمانے میں ہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ سید الدین تفتزانی یہ بیان کرتے ہیں، جو محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کہ کوئی مذہبی عالم نہیں تھے، انہوں نے بیان کیا کہ یہ بے اصل غلط بات ہے کہ مہدی علیہ السلام امامت کرتے رہیں گے، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نزول کریں گے اور عیسیٰ ابن مریم کے لیے امام مہدی علیہ السلام مصلی کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کو آگے بڑھائیں گے، نماز امامت کرنے کے لیے کہیں گے۔ یہ بالکل بے اصل بات ہے اور غلط بات ہے۔ آپ نے سید الدین تفتزانی تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام اور اللہ کے خلیفہ عیسیٰ ابن مریم ایک ہی زمانے میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل بے اصل بات ہے اور غلط بات ہے، لوگوں کو صرف گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اب کب آئیں گے؟ تمام نشانیاں سامنے آپ کی آ رہی ہیں، دجال خروج کرنے کے ڈگر پر ہے اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نزول کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یاجوج و ماجوج کی قوم کو خروج کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے، کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ مہدی موعود آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم ایمان لے کر آئے، ہم روزانہ بیان کرتے ہیں القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، ایمان لاتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں ہمارے امام قرآن پاک اور امام مہدی علیہ السلام ہے، ہم نے ان کی تصدیق کیا اور ان پر ایمان لایا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرما دیا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع ہے۔ مہدی علیہ السلام جہاں کہیں پر بھی جاتے سب سے پہلے مسجد بانٹتے۔ حضور پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک پہنچے تو وہاں پر کون سی مسجد بنائے؟ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائے؟ مسجد قباء، جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، 70 نمازوں سے زیادہ ثواب آپ کو وہاں پر ملتا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام جہاں کہیں ڈیرا باندھتے تو پہلے آپ وہاں پر مسجد تعمیر کرواتے، جہاں پر دنیا نکلتی ہے اس کو چھوڑ کر نکل جاتے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پر آپ نے عمل کر کے بتایا۔ آپ پڑھ لیجیے کتابیں، صوفیاء جیون پور پڑھ لیجیے،
सलातीन शर्खिया पढ़ लीजिए, इमामुना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की सीरत पाक के मुतालिक पढ़ लीजिए किताबें आप। मेहदी अलैहिस्सलाम ने कोई नया दिन, कोई नया मजहब पेश किया, बता दीजिए, मैं अपना हाथ खोल दूंगा। वही दिन तो वही मजहब को आपने पेश फरमाया जो रसूलुल्लाह का था, वही तालीमात को आपने पेश फरमाया। आज जो छोड़ कर जाते हैं, बड़ी शान से जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि हजरत बंदगी में शहाबुद्दीन शाहबुल हक रज़ी अल्लाह अन्हु के दायरे मौला में चंद अशखास, चंद नौजवान आए, चंद नौजवान आकर शहाबुद्दीन शाहबुल हक रज़ी अल्लाह अन्हु की सोबत और संगत में रहे और आपके मुतालिक बहुत सुना, बहुत ज्यादा करामतें हैं, बहुत ज्यादा करामतें हैं। अगर बंदगी में शहाबुद्दीन शाहबुल हक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 3.5 महीने रहते हैं, आते हैं, सोबत और संगत में रहते हैं और 3.5 महीने के बाद वो उठकर जाते रहते हैं। तो बंदगी में सैयदना शहाबुद्दीन शाहबुल हक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चलता है कि ये लोग जा रहे हैं, तो आप इनको रोकते हैं, रोक कर पूछते हैं कि आने की वजह क्या थी और जाने की वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा सुना था कि आपके बहुत सारे करामतें हैं, उन करामतों को देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो हज़रत बंदगी में सैयदना शहाबुद्दीन शाहबुल हक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैं सदक़े व कुर्बान जाऊँ। आपने इरशाद फरमाया, कभी यहाँ पर तुमने शरीयत के खिलाफ काम होते हुए देखा? उन्होंने कहा नहीं। आपने इरशाद फरमाया, यहाँ पर बाजमात नमाज पढ़ाना आपने होते हुए देखी या नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ देखी है। आपने कहा कि यहाँ पर किसी को जाकिर और शाकिर आपने देखा है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ देखा है। तो फिर आपने इरशाद फरमाया, इससे बड़ी करामत और तुम्हें क्या चाहिए? इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए? जो दीने मोहम्मदी की, शरीयत की 5 बुनियाद रखता है और उसी पर अमल करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, तहज्जुद की पाबंदी करता है और सबके चेहरों पर दाढ़ी रखी हुई है और सबके सब जाकिरीन की जमात है। इससे बड़ी करामत और तुम्हें क्या चाहिए? आपने बयान फरमाया, ये साहिब ईमान वालों की जमात है, ये ईमान वालों की जमात है, इससे बड़ी और करामत क्या चाहिए? वो सब के सब लौट कर आते हैं, कदमों में गिर जाते हैं, फिर आपकी तस्दीक कर लेते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम की। मालूम क्या हो रहा है? जो एक मर्तबा दायरे महदविया में आ जाता है, वो फिर छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर खुदा मिलता है, दुनिया नहीं मिलती। बहुत सारे लोग बहुत सारे मकामात पर जाकर आते हैं, दीनी दौरों पर जाकर आते हैं, वहाँ जाके आने के बाद फिर वही अपने लघु कामों में लग जाते हैं, बुरे कामों में लग जाते हैं। यहाँ से सुधरने के लिए आते हैं, फिर आने के बाद 10 दिन नमाजें पढ़ते हैं, फिर अपना वही काम पर लग जाते हैं। जो शराब पीना था, सिगरेट पीना था, गाली गलौज करना था, हर बुरा काम करना था, वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। क्या महदवियों में आपने किसी को देखा? एक मरतबा वो नमाज को पकड़ लिया तो वो अल्लाह का हो गया, वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, उसको कोई दुनिया की चाहत और तमा नहीं रहती है। दुनिया को बालाए ताक रख कर वो आते हैं और ईमान लेकर हैं और नमाज रोजा पढ़ते हैं। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को इस दार दुनिया में और आखिरत में अपने दीदार से बचाए और हमारी आने वाली नस्लों को ताक़ियात महदवियत पर दायम व कायम रखे, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर खातिमा बिल खैर करे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों के ईमान को मजबूत और कामिल बना डाले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर, मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हाल हैं, उनकी बीमारियों को और परेशानियों को दफा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर बलाया को आफत से महफूज रखे, मामून रखे और इस दारे दुनिया में और आखिरत में अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर खातिमा बिल खैर करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।